نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانشقاق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المدثر کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں اور اس میں چاند اور رات اس کا ذکر آیا خاص طور پر۔ یہی معاملہ نظر آیا ہمیں سورہ انشقاق میں، اس کے بھی درمیان میں قسمیں کھائیں۔ عام طور پر قسمیں جو ہیں سورتوں کے شروع میں ہوتی ہیں، اگرچہ استثناءات ہیں اور بھی مثالیں اس کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر قسمیں ہوتی ہیں شروع میں۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر قسمیں ہیں، اسی طریقے والعصر قسم ہے شروع میں ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ عام طور پر سورتوں کے آغاز میں قسمیں کھائی جاتی ہیں، لیکن کچھ اس کی استثناءات ہیں جن میں سے یہ دو مقامات بہت اہم ہیں، اور ان دونوں کے ضمن میں جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں انہیں آپ تفسیر نہ سمجھیں، بلکہ وہ انٹیوشنل اور جو وجدانی ایک مجھے تاثر اس سے حاصل ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ میرے نزدیک سورہ مدثر کی آیات میں بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اس میں کیا فرمایا گیا؟ کلا والقمر، قسم ہے چاند کی۔ حضور کی بعثت سے پہلے جو ہدایت نبوت تھی وہ گویا کہ چاند کے مانند تھی۔ ابھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں نے بیان بھی کیا تھا، تدریجاً نبوت کا ارتقاء ہو رہا تھا نبوت اور رسالت میں، تو وہ گویا کہ جیسے چاند کی روشنی ہوتی، چاند کی روشنی سورج کی روشنی کے سامنے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن یہ ہے کہ وہ چاند کے مانند تھی۔ پھر ایک بڑی طویل رات آئی، اور وہ رات ہے 600 برس، جس میں کوئی نبی کوئی رسول دنیا میں موجود نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور حضور کے مابین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں کلا والقمر واللیل اذ ادبر، اب جب کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے تو وہ رات اب گویا کہ پیٹھ موڑ کر جا رہی ہے، اس کی روانگی ہے۔ والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ گویا کہ خورشید نبوت محمدی اب طلوع ہو گیا ہے، تو اب گویا کہ یہ سورج کے مانند ہے، یہ خورشید نبوت ہے۔ وہ چاند کا معاملہ تھا، یہ اب خورشید نبوت محمدی ہے۔ اور فرمایا نذیرا للبشر، للبشر، یہ خبردار کرنے کے لیے ہے پوری نوع انسانی کو، کسی قوم کو نہیں۔ اسی لیے جیسا کہ بعد میں واضح کیا گیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ تو یہ گویا کہ چونکہ سورہ مدثر کے شروع میں حضور کی بعثت ہی کا ذکر ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے جو میرا آج کا زیادہ موضوع ہے، اگرچہ پچھلے جمعے میں کچھ بیان کر چکا ہوں لیکن اس میں کچھ خلا رہ گئے تھے جنہیں میں آج پورا کروں گا۔ یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق، وہاں بھی تین یہاں بھی تین قسمیں، وہاں بھی رات اور چاند کا ذکر، یہاں بھی رات اور چاند کا ذکر، یہ سمجھیے مشابہت میں ہیں دونوں مقامات میں۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے ان آیات کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خورشید نبوت طلوع ہو گیا، لیکن اس کے بعد جلد ہی ایک زوال کا آغاز ہو گیا، جیسا کہ حضور نے خود فرما دیا تھا بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء۔ خلافت راشدہ کے اختتام کے ساتھ ہی وہ جو زوال کا آغاز ہوا ہے، اس لیے کہ اسلامی نظام جس میں وہ خلافت کا نظام تھا کہ وہ شورائی نظام تھا، وہ تو مسلمانوں کے مشورے سے کوئی خلیفہ مقرر ہوتا تھا، اہل ترین آدمی، کوئی موروثی نظام تو نہیں تھا۔ اب وہ ملوکیت کا دور آ گیا تو گویا کہ ایک منزل گر گئی، پھر رفتہ رفتہ اور زوال ہوتا چلا گیا۔
تو اس اعتبار سے ایک وقت وہ آیا، آج سے یوں سمجھیے 300 برس قبل، کہ گویا کہ خورشید نبوت محمدی غروب ہو گیا، البتہ اس کی صرف شفق کی لالی جو ہے وہ باقی رہ گئی۔ اسلام ایز اے دین پوری دنیا میں کہیں نہیں رہا، ایز اے دین، ایز اے مذہب تو ہے، مسلسل رہا ہے، انگریز کے دور میں بھی رہا ہے، ہر جگہ رہا ہے۔ نماز روزے پر تو پابندی کہیں نہیں لگی، چاہے وہ جو امپیریلزم جو تھا، یورپین امپیریلزم، کسی نے بھی نماز روزے پر پابندی نہیں لگائی، لیکن وہ دین کی حیثیت سے وہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے 300 برس قبل جو ہے وہ غروب ہو گیا سورج۔ اب سورج کے غروب ہونے کے بعد جو ہے آپ کو معلوم ہے شفق کی لالی رہتی ہے، روشنی کچھ دیر تک رہتی ہے۔ اب گویا کہ دنیا میں جو باقی رہ گئی تھی وہ نبوت کی تعلیم کی شفق کے مانند تھی۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، اس کے بعد جو رات شروع ہوئی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر سمیٹ لیا، یہ رات جو ہے 300 برس کی نوع انسانی پر، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس کے دو پہلو ہیں۔ اس طویل رات میں پہلا کام کیا ہوا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہو گئی۔ یورپین امپیریلزم انڈونیشیا سے لے کر موراکو تک، یہاں تک کہ 20ویں صدی کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی۔ گویا کہ یہ رات جو ہے، اس نے یہ سیاہی جو ہے، اس رات کی سیاہی امت مسلمہ پر اس حیثیت سے ہوئی۔ اور اس رات کی سیاہی کا دوسرا پہلو کیا تھا؟ اسی کے دوران دجالیت نے اپنا تانا بانا بنا ہے، وہ جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، یہ جو فرمایا واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی، جو کچھ اس نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ عام طور پر مفسرین نے اس میں لکھا ہے کہ رات کے وقت چور بھی نکل آتے ہیں، ڈاکو بھی کرتے ہیں، وحوش اور درندے بھی جنگلوں میں نکل آتی ہے وہ، لیکن یہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر میں عرض کر رہا ہوں، یہ میری ایک وجدانی جو ہے وہ میرا ایک خیال ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن مجھے اس کے پر بہت وثوق حاصل ہے۔ اس رات نے اپنے اندر کیا کچھ سمیٹا ہے؟ نمبر ایک، امت مسلمہ کی غلامی، پورا یورپین امپیریلزم، یورپین کولونیلزم جس سے ہم کہتے ہیں، وہ چھا گیا۔ اور دوسرے، دجالیت نے 3 جو ہے پردے انسانیت کے اوپر، نوع انسانی کے اوپر تان دی ہے۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ چیزیں بار بار بیان کرنے کی اور یاد کرنے کی۔ سب سے اونچا پردہ کیا ہے؟ سیاست کی سطح پر، ریاست اور سیاست کی سطح پر، نمبر 1 سیکولرزم، مذہب کو علیحدہ کر دو، ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے مذہب کا۔ نمبر 2 عوامی حاکمیت، ہم خود حاکم ہیں، خود قانون بنائیں گے، جو چاہیں گے بنائیں گے، 2 مردوں کی شادیاں کرائیں گے، ہمارا اختیار ہے۔ اور نمبر 3 وطنی قومیت، وطن کی بنیاد پر قومیت ہوگی کہ کسی ایک محدود علاقے میں رہنے والے سب برابر کے شریک۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر جو دین کا معاملہ، دین تو فرق کرتا ہے مسلم اور غیر مسلم میں۔ اسلامی ریاست جو ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں مسلم اور غیر مسلم کا سٹیٹس ایک نہیں ہے۔ غیر مسلم یا ذمہ ہے یا معاہد ہو سکتا ہے، لیکن وہ برابر نہیں ہے۔ وہ مسلمان جو ہے، اس کا اصل شہری مسلمان ہے، اس لیے کہ وہ ایک نظریاتی مملکت ہے، وہ ایک قومی ریاست اس معنی میں نہیں ہے، وطنی قومیت کی بنیاد پر نہیں ہے، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو یہ دجالیت کا ایک جو ہے پورے عالم انسانی کے اوپر۔ دوسرا، معاشی سطح پر سود، حرام ترین شے جو شریعت کے نزدیک ہے، جوا۔ پھر فحاشی کو ذریعہ بنانا آمدنی کا۔ آج انسان یہاں پہنچ گیا ہے، UN نے طے کیا ہے کہ پروسٹیٹیوشن سے کوئی نفرت نہ کی جائے، یہ کوئی برا کام نہیں ہے، یہ بھی ایک پروفیشن ہے۔ پروسٹیٹیوٹس مت کہو انہیں، دے آر سیکس ورکرز، جیسے کوئی اور ورکر ہوتے ہیں، کنسٹرکشن ورکرز ہوتے ہیں جو تعمیرات کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اینٹیں ڈھو رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، یا وہ جو ہے تغاری کے اندر مسالہ ڈال کر جو ہے سیمنٹ وغیرہ کا وہ اوپر پہنچا رہے ہیں، تو ایسے ہی یہ کام انہوں نے اپنی جسمانی قوت استعمال کی، انہوں نے اپنا ایک جنسی عضو جو ہے وہ استعمال کیا ہے، کمائی کر کے، اس میں کیا حرج کی بات ہے۔ تو اور منشیات، یہ 4 چیزیں یہ جو ہے معاشیات کے ضمن میں، یہ پوری دنیا کے اوپر اس کا تانا بانا ہے۔ تیسرا، معاشرتی سطح پر یہ شرم اور حیا، اس کی اقدار ختم، بے حجابی اور یعنی بے شرمی، بے حیائی۔ پھر عورت اور مرد کی مکمل مساوات، ہر اعتبار سے مساوی۔ پھر یہ کیا ہے؟ یہ خاندانی اقدار جو ہے، ان کو ختم کرو۔ عصمت و عفت کو کیا سمجھتے ہو؟ کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اور خاندانی اقدار کو ختم کرو۔ عورت کو نکالو گھر سے باہر، وہ گھر میں رہ کر جو ہے
وہ چراغ خانہ نہ رہے بلکہ وہ محفل شب محفل بن جائے۔ تو یہ تیسرا ہے۔ البتہ یہ تیسرے کا معاملہ میں نے بار بار کہا ہے، یہ تیسرا پردہ ابھی عالم اسلام پر پوری طرح نہیں آیا ہے، لیکن اس کے لیے جو جد و جہد ہو رہی ہے، جو بلینز آف ڈالرز دیے جا رہے ہیں، جو این جی اوز کو ان کاموں پر جو ہے لگا دیا گیا ہے، ہماری اپنی آئیڈیالوجی کونسل جو کچھ کر رہی ہے، ہمارا جو کچھ جو ہے مشرف نے کیا تھا، یہ سب کیا ہے؟ ان غائری قوانین کو بھی ختم کرو۔ اس میں بھی صورت وہی آ رہی ہے نا۔ اصل جو اس وقت سفارشات آئی وہ کیا ہے کہ بالکل برابر ہو جائے طلاق کے معاملے میں مرد اور عورت۔ اسلام کے نظام میں یہ ہے کہ مرد کو اختیار ہے طلاق دینے کا، عورت کو طلاق کا اختیار نہیں ہے۔ وہ خلا حاصل کر سکتی ہے، وہ حاصل کرے گی یا عدالت کے ذریعے یا اپنے خاندان کے بزرگوں کے ذریعے، وہ ان کو قائل کرے گی کہ میں اس کے گھر میں نہیں بچ سکتی اور اس کے یہ معاملات ہیں، تب اس کو خلا ملے گی۔ اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو برابر کرنا، سارا وہی مغربی تہذیب۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے ہنٹنگٹن نے جو مقالہ لکھا تھا 1993 میں، کلیش آف سویلائزیشن، اسے ڈیولپ کر کے اس نے 3 سال کے بعد 1996 میں پوری کتاب کی شکل میں شائع کیا، کلیش آف سویلائزیشن۔ اور وہ سویلائزیشن سے تصادم جو ہو رہا ہے وہ صرف اسلام کا ہے، اسلامی تہذیب ہے جو راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ یہ ایک دم جو کر دیا تھا سابق صدر جو مشرف تھا، اس نے جو کچھ کیا کہ ایک دم جو ہے تمام جتنے بھی ادارے ہیں سیاسی، ان میں 30%، 33% عورتوں کی نمائندگی ہو جائے، پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ ہم تو گویا کہ ان کے چمچے ہی نہیں کڑچے بن گئے، اس تہذیب کا کڑچا بن گیا پاکستان، کہ کہیں ہاں ہندوستان میں جمہوریت ہے، وہاں تو یہ نہیں ہے۔ امریکہ جمہوریت کی ماں ہے، اس کہہ لیجیے اس کی معراج ہے، وہاں تو یہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے آگے بڑھ کر کہ تم جو کہتے ہو تشو ابرو کا اشارہ چاہیے، ہم آگے سے آگے نکل جائیں گے۔ تو یہ ہے در حقیقت کہ وہ کائرو کانفرنس، پھر بیجنگ کانفرنس، پھر بیجنگ +5 کانفرنس، یہ سب ہے اس دجالی فطرت جو فتنہ ہے، اس کی تیسری جو چادر ہے، اس کو عالم اسلام پر بھی پوری طرح اڑا دیا جائے۔ اس لیے کہ ابھی عالم اسلام میں کچھ خاندانی اقدار باقی ہیں، کچھ شرم و حیا اور کچھ عظمت و عفت کی اقدار باقی ہیں، کچھ خاندانی نظام جو ہے اس کی کچھ قدریں باقی ہیں، ان کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ اب یہ آگے چلیے، اس کے ساتھ جو میں نے کہا کہ جو پورا عالم اسلام جو ہے وہ کولونیلزم کے تحت آ گیا تھا، اس کی جو اب شروع ہوئی ہے انتہائی کیفیت، وہ 1990 کے بعد سے شروع ہوئی۔ 1990 میں نمبر 1 USSR ختم ہو گیا، اس سے پہلے تو جو ایک مقابلے میں تھا، امریکہ کے مقابلے میں یا ویسٹ کے مقابلے میں کوئی نظام اگر تھا جو اسے چیلنج کر رہا تھا، وہ ختم ہو گیا، زمین بوس، اور امریکہ کو حیثیت حاصل ہو گئی سول سپریم پاور آن ارتھ، زمین کی عظیم ترین قوت، اب کوئی مقابلے میں نہیں، انا ولا غیری۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ ایئر فورس چیف آیا تھا امریکہ کا، اور کراچی میں موری پور ایئر بیس پر اس نے ہمارے ایئر فورس کے آفیسرز کو خطاب کیا تھا، اس وقت کہہ دیا تھا، یہ تو کوئی 10-15 سال پہلے کی بات ہے، کہ امریکہ اس وقت ایک مست ہاتھی کے مانند ہے، جو سامنے آئے گا کچلا جائے گا۔ یہ کہہ کر گیا، کھل کر گیا۔ پہلے باتیں ڈھکے چھپے ہوتی تھی، اس لیے کہ اندیشہ ہوتا تھا کہ ایک دوسری طاقت بھی موجود ہے، ہم نے کسی ملک کو ذرا ڈرایا دھمکایا تو وہ اس کا سہارا لے لیں گے، اس کی گود میں چلے جائیں گے، اور وہ روس کے کیمپ میں چلے جائیں گے، USSR کے کیمپ کے ساتھی بن جائیں گے، جیسے کہ بھارت بنا۔ جیسا ہی ہم نے امریکہ کا سہارا لیا، بھارت فوراً جو ہے وہ روس کی جھولی میں چلا گیا، اور اسی نے کشمیر کے مسئلے کو ہمیشہ حل ہونے میں رکاوٹ ڈالی، روس نے ڈالی، USSR نے ہمیشہ ویٹو کیا۔ کوئی بھی اگر آیا ہے کوئی کشمیر کے معاملے میں UN کے اندر ریزولوشن، ویٹو کرنے والا USSR، اس لیے کہ وہ بھارت جو ہے اس کا حمایت کی تھا یا اس کا حمایت یافتہ تھا۔ اب جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ جو تیسری چادر ہے، اس کے ضمن میں خاص طور پر میں ایک آیت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو فطرت کا نظام ہے، اللہ نے مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا، جسمانی فرق ہے، نفسیات کا فرق ہے، یہ سارے فرق سب تباہ کر کے اس مغربی تہذیب نے وہ کام کیا ہے جس کو سورہ نساء میں ایک جگہ پر ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا، اے باری تعالیٰ، تو نے انسان کو، آدم کو مجھ پر فوقیت تو دے دی ہے، لیکن دیکھ میں یہ کچھ کروں گا۔ وہ لمبی آیت ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کو سنا رہا ہوں، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان انسانوں کو، بنو آدم کو حکم دوں گا اور یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے۔ مرد عورتوں کا سا لباس پہنے، عورتیں مردوں کا سا لباس پہنے، اور یہ ایک زمانے میں تو ہو گیا تھا، اب کچھ کم ہو گیا، یونی سیکس ڈریس،
ایک ہی قسم کا لباس ہونا چاہیے مرد کا اور عورت کا، پتہ ہی نہ چلے۔ وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ بیک سے دیکھ رہے ہو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ تو سامنے سے پھر بھی شاید کوئی نظر آ جائے، ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ یونی سیکس ڈریس ایک زمانے میں بڑا چرچا ہوا تھا اس کا، اور اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جب دو مردوں کی شادیاں ہو رہی ہوں، دو عورتوں کی شادیاں ہو رہی ہوں، تو یہ اللہ کی فطرت، اللہ کی خلقت، اللہ کی تخلیق، اس کے خلاف بغاوت نہیں، اس کے اندر تغیر۔ فَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کر دیں گے۔ بہرحال 1990 کے بعد سے میں نے عرض کیا آپ کو بتایا تھا 4-5 نکاتی ایجنڈا ہے کہ جس پر بہت مسلسل غور ہو رہا ہے، یورپ کے اندر ہو رہا تھا، اور ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ سٹرینڈز ہیں جو کہ ایک رسی کے اندر جیسے کہ ہوتی ہیں لڑیاں، ان کو آپ بٹ دیتے ہیں تو رسی بنتی ہے، تو لڑیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1، یہ جو حیثیت حاصل ہو چکی ہے امریکہ کو سول سپریم پاور آن ارتھ کی، اس کو کیسے برقرار رکھا جائے۔ سارے تھنک ٹینکس ان کے جو ہیں اس پر لگے ہوئے تھے، تمام جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو اور چاہے پینٹاگون ہو، وہ سب کے سب جو ہیں وہ لگے ہوئے تھے اس کے اوپر کہ اس کے اوپر غور کریں، اور تھنک ٹینکس جو ہیں یہ سوچیں کہ یہ حیثیت مینٹین کیسے کی جائے کہ یہ جو سول سپریم پاور آن ارتھ ہے اس کو، اس کے مقام کو برقرار رکھا جائے۔ نمبر 2، دجالی تہذیب کی تکمیل کا ایجنڈا، وہی کلیش آف سویلائزیشن، کہ اس کا جو ایک حصہ رہ گیا ہے ابھی، اس کے ایجنڈے کا ایک حصہ بھی ذرا آدھا جو ہے پورا ہوا ہے، ابھی آدھا باقی ہے، عالم اسلام کی حد تک اس کو پورا کیا جائے۔ نمبر 3، زائنزم کا 5 نکاتی، زائنسٹ جیوز بھی ہیں، زائنسٹ کرسچنز بھی ہیں، ان دونوں کا متفق علیہ 5 نکاتی ایجنڈا ہے۔ آرمیگیڈون میں گنوا رہا ہوں، کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، آرمیگیڈون بڑی عظیم جنگ ہو، کریشن آف دی گریٹر اسرائیل، عظیم تر اسرائیل کے جو اسرائیل کا جو ہے پیش نظر ہے، جو ان کا ہدف ہے۔ نمبر 3، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا۔ نمبر 4، تھرڈ ٹیمپل وہ تعبیر کرنا، اور نمبر 5، وہاں لا کر تھرون آف ڈیوڈ، حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت جو لا کے رکھ دینا۔ یہاں تو 4 ان میں متفق ہیں۔ آگے یہ کہ عیسائیوں کا خیال یہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہو کر اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کریں گے پوری دنیا پر، اور یہودیوں کا خیال ہے ان کا مسیح جس کا وہ منتظر ہیں ابھی تک، وہ آئے گا اور وہ تخت پر حکومت کرے گا، جس سے ہم کہتے ہیں کہ وہ دجال ہوگا، اور عیسائی بھی اسے دجال کہتے ہیں، جو اینٹی کرائسٹ ہوگا، جو آ کر دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں، حالانکہ وہ مسیح نہیں ہوگا، اس سے اصلی مسیح حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہی آ کر قتل کریں گے۔ تو یہ 5 نکاتی ایجنڈا جو ہے اس کو مکمل کرنا ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور چوتھی چیز عالم ارض کے تمام قدرتی وسائل پر قبضہ کرنا، خاص طور پر تیل، باقی اور بھی منرل جو ہے، ویلتھ جو ہے دنیا کی اس کو بھی، لیکن یہ کہ خاص طور پر ویلتھ۔ یہ 4 نکاتی ایجنڈا رہا ہے جو سارے تھنک ٹینکس کا موضوع رہا، غور و فکر، سوچ بچار، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ امریکہ نے ایک فیصلہ کیا، یہ بہت تاریخی بات ہے، اس کو نوٹ کیجئے۔ کیا فیصلہ کیا؟ اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی ہم پر حملہ آور ہو تو ہم جواب دیں، ہمیں ذرا بھی اندیشہ ہوا تو ہم پہلے سے حملہ کر دیں، پری ایمپشن۔ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، نہ عالمی رائے عامہ کی کوئی فکر ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی یونائٹڈ نیشن سے کوئی سروکار ہے، وہ مکتی رہے جو مکنا ہو اسے۔ اب ہمیں اپنے الائز کی بھی فکر نہیں ہے، ہم خود اتنے طاقتور ہیں، ہم یہ سارا معاملہ خود کر سکتے ہیں، اور جنگجوئی کا ایک نقشہ جو ہے، یہ جنگجو جو صدر تھا امریکہ کے صدور میں سے، یہ بش ثانی جو ہے، در حقیقت یہ جنگجو صدر کی حیثیت سے تاریخ کے اندر جائے گا۔ اس نے باقاعدہ جو ہے اس کو اصول بنا کر، اور اس کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہانہ بنایا، پرل ہاربر کا گویا کہ دوبارہ معاملہ جو کیا ہے، جس طریقے سے دوسری جنگ عظیم کے بعد پرل ہاربر کے حادثے کے نتیجے میں امریکہ جو ہے وہ جنگ دوم میں شروع ہوا تھا، جنگ عالمگیر جنگ دوم میں، اسی طریقے سے انہوں نے اب خود اپنے ٹوئن ٹاورز کو گرایا تاکہ غصہ پیدا کر، الزام لگا دیا القاعدہ اور اسامہ ابن لادن پر، اور اس کے ذریعے کہ اس قدر جوش اور خروش پیدا کر دیا، انتقام کا جذبہ، کہ پھر اس کو ان کو ہر طرح کی جو ہے وہ سینکشن جو ہے مالی اخراجات کی وہ ملتی چلی گئی۔ یہ سارا معاملہ انہوں نے کیا اس کام کے لیے کہ اس اپنے ایجنڈے کو پورا کریں۔ اب نوٹ کرنے کی بات کیا ہے، اس کا سارے ایجنڈے کا سب سے پہلا ہدف کیا ہے؟ عالم اسلام، میں بیان کر چکا ہوں کیوں۔ نمبر 1، نزلہ بر عضو ضعیف بھی ریزت، کمزور یہی ہے،
عالم اسلامی کمزور ہے۔ نمبر 2، تیل کے عظیم ترین ذخائر اس کے قبضے میں، اس کے قدموں تلے۔ نمبر 3، دجالی تہذیب کا جو آدھا حصہ بھی رہتا ہے تیسرے پردے کا، اس کے راستے میں رکاوٹ یہی علاقہ ہے، یہیں پر ہے ابھی وہ تہذیب جس میں عورت کا معاملہ عورت ہے، مرد ہے، عورت کا اور دائرہ کار ہے، مرد کا اور دائرہ کار ہے، عورت کے کچھ اور فرائض ہیں، مرد کے کچھ اور فرائض ہیں، عورت کے کچھ اور حقوق ہیں، مرد کے کچھ اور حقوق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک فوقیت کا درجہ حاصل ہے، یہ قرآن کہتا ہے نا۔ یہ تو ساری نفی ہے۔ آج جو کہا جا رہا ہے کہ بالکل برابر ہر اعتبار سے، بالکل بکواس ہے، برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، یہ سارا قرآن مجید کا فلسفہ ہے، تو اس کو بھی مکمل کرنا ہے۔ اور نمبر 4، زائنزم کا جو ایجنڈا ہے وہ تو ظاہر بات ہے مشرق وسطیٰ سے متعلق ہے، وہیں پر گرانا ہے نا مسجد اقصیٰ کو اور قبۃ الصخرہ کو، اور ظاہر بات ہے کہ وہیں پر جو ہے گریٹر اسرائیل بننا ہے۔ یہ سارے ممالک اسی میں آئیں گے نا، عراق بھی آئے گا جو ان کا نقشہ ہے، پورا شام، جو شام کے یہ حصے ہیں اب، جو ورنہ یہ پورا ایک ملک ایک شام تھا، لبنان ہو، شام اس وقت کا سیریا ہو، یا یہ کہ جارڈن ہو، یہ سب ایک ملک تھا۔ بلاد شام، عراق عرب، شام عرب، قدیم زمانے میں یہ دو تھے۔ تو یہ اس پورے کو پھر مصر کا حصہ لینا ہے انہوں نے، سینائی پیننسولا پورا لینا ہے، سوا اس میں تو کوہ سینا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے جو ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، جہاں انہیں وہ 10 کمانڈمنٹس دیے گئے، جو پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے احکام اشرا دیے گئے، وہ تو کہاں ہے؟ سینائی سینا کے اندر ہے۔ پھر یہ کہ جہاں پر آباد رہے ہم کئی 100 برس تک، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں چلے گئے تھے، سارے کے سارے بھائی پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے خاندانوں سمیت آ گئے تھے، حضرت یعقوب بھی آ گئے تھے، تو وہاں رہے کئی برس تک، وہ بھی لینا ہے۔ پھر یہ کہ عرب کا بھی شمالی حصہ لینا ہے، جس میں کہ مدینہ بھی شامل ہے، خیبر وغیرہ تو ہے ہی، وہ تو ہمارے ہیں ہی، تھے ہی، لیکن مدینہ کے اندر بھی 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، وہاں سے ان کو نکالا گیا تھا، لہذا وہ بھی ہمیں لینا ہے۔ اسی طرح ترکی کے جنوب کا حصہ بھی ہمیں لینا ہے۔ تو یہ سارا ایجنڈا جو ہے اس کا تعلق تو مڈل ایسٹ سے ہے، تو مڈل ایسٹ کا ایک نیا نقشہ بنانا یہ پیش نظر ہے، وہ شائع بھی کر رہے ہیں اس کے سامنے، اس کی طرف اقدام کرنے کے لیے۔ تو یہ در حقیقت 4 وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے اصل میں اس نئے، جس کو بھی میں کہوں گا نیو ورلڈ آرڈر جس کو کہا تھا، بش اول جو تھا اس کا باپ موجودہ بش کا، اس نے جیسے ہی عراق کا تہس نہس کیا تھا معاملہ، صدام پر حملہ کر کے اور اس کی فوج کا بھرکس نکالا، اس کے بعد اس نے کہا تھا اب نیو ورلڈ آرڈر کا وقت آ گیا ہے۔ یہ گویا کہ اس ایجنڈے کا آخری حصہ جو ہے اس کی تکمیل کا وقت آ گیا۔ اور یہ بش ثانی جو ہے اس کا بیٹا، وہ بھی ایونجلسٹ تھا، یہ بھی ایونجلسٹ ہے، وہ بلی گراہم کا مرید تھا، یہ اس کے بیٹے کا مرید ہے، اور یہ جو ہے یہ کہتا ہے وہ تو خدا نے حکم دیا ہے جنگ کرو، میں نے جنگ کی ہے، مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ یہ بمباری کرو، میں نے بمباری کی ہے۔ یہ بڑا کٹر قسم کا عیسائی ہے، اور اس نے، یہ میں پچھلے جمعے میں آپ کو بتا چکا ہوں، 2005 عیسوی میں 40 ارب ڈالر اس نے دیے ہیں، جو کہ یہ عیسائیوں کی مذہبی تنظیمیں ہیں، وہ زیادہ جو نیو کونز والے کہلاتے ہیں، اور جن کا معاملہ جو ہے ایونجلسٹ کہلاتے ہیں، بورن اگین کرسچنز کہلاتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں کوئی 40 ارب ڈالر اس نے دیا۔ تو اس معاملے کے اندر جو ہے یہ ہے وہ معاملہ جو آج میں چاہتا ہوں کہ اب ذرا آپ ایک ایک کر کے عالم اسلام کے ممالک کا مختلف معاملہ سمجھ لیں۔ اس میں سب سے پہلا ہدف بنا ہے افغانستان۔ یہ کیوں؟ وہ جو 4 میں نے آپ کو لڑیاں بتائی ہیں، یہ جو بٹی ہوئی ہیں، اب ان کے حوالے سے دیکھیے، افغانستان میں عظیم ترین بات جو ہوئی وہ یہ کہ نظام اسلامی کی ایک ہلکی سی جھلک دنیا نے دیکھ لی۔ یہ وہ چیز ہے جو کسی صورت میں شیطان کو اور اس کے چیلوں کو اور اس کے ایجنڈوں کو گوارا نہیں۔ وہ تو اقبال نے جو نظم لکھی تھی، کب لکھی تھی ذرا نوٹ کیجئے، 1936 کے اندر، اور اس میں جو ابلیس کی زبان سے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ اندیشہ ہے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، شرع پیغمبر، شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی برکات کا کہیں ظہور دنیا میں نہ ہو جائے۔ اگر وہ ہو گیا تو میری ابلیسیت کا پردہ چاک ہو جائے گا، میرا سارا تانا بانا جو میں نے بڑی محنتوں سے بنایا ہے، صدیوں کی محنت سے بنایا ہے، وہ سارا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ جو ہے برباد ہو جائے گا۔ اس کی جھلک نظر آئی، اگرچہ ابھی کوئی اسلامی نظام وہاں قائم نہیں ہوا تھا،
لیکن یہ ہے کہ چند سزائیں جو ہے اسلامی وہ نافذ کی گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ 100% امن، پیس، نہ ڈاکہ رہا، نہ چوری رہی، نہ کوئی اور زیادتی رہی، نہ زنا رہا، نہ ریپ رہا، کچھ ختم، صرف اس کی سزائیں جو ہے شریعت کی نافذ ہو گئی۔ اور ایک حکم پر ملا ابھر کے، آپ کو معلوم ہے پاپی کی کاشت جو ہے زیرو ہو گئی۔ جو اربوں ڈالر امریکہ دیتا ہے کسی طریقے سے، باز آ جاؤ خدا کے لیے یہ پیسے لے لو، تم یہ پاپی کاشت نہ کرو، لیکن نہیں، پاپی ہو رہی، ہر سال زیادہ بڑھ رہی ہے، مقدار اس کی جو ہے وہاں پر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہاں ایک حکم آیا تھا اور بات ختم ہو گئی تھی۔ تو یہ نظام جو ہے اگر کہیں یہ بڑھ گیا اور اس نے کوئی شکل اختیار کر لی جو جدید جو تصورات ہیں ریاست کے ان کے بھی مطابق ہو جائے، اور اسلامی تمام اقدار اس کے اندر موجود ہوں، خلافت راشدہ کے اصول بھی موجود ہوں، اور عہد حاضر کے جو بھی انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے ہیں وہ بھی پورے طور پر بروئے کار آ جائیں، تو گویا کہ ابلیسیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب یہی وجہ ہے، نوٹ کیجئے، یہ بڑے عظیم تاریخی حقائق ہیں۔ تاریخ انسانی کا جتنا بڑا کولیشن بنا ہے افغانستان پر حملے کے لیے، وہ پھر کبھی نہیں بنا، اس سے پہلے بنا نہ اب بنے گا۔ عراق پر تو نہیں بنا، نیٹو کی فورسز تو عراق میں نہیں گئی، کیوں نہیں گئی؟ یہاں کیوں آئی؟ اس لیے کہ الکفر ملت واحدہ، اور ملت واحدہ کو سب سے بڑا اندیشہ اسلام سے، لہذا چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ یورپ ہو، اسی طریقے سے ان کو جو ہے پشت پناہی حاصل رہی ہے، روس کی بھی اور چین کی بھی۔ گورڈن براؤن جو وزیر اعظم ہے برطانیہ کا، اس نے بیان دیا باقاعدہ واشنگٹن میں کہ ان قریب چین بھی اپنی فوجیں افغانستان میں بھیج دے گا۔ اب آپ سوچیے کہنے والا کون ہے؟ یہ کوئی عام اخباری نہیں ہے، کوئی صحافی نہیں ہے، برطانیہ کا وزیر اعظم ہے، اس نے کچھ کہا ہے تو بیک گراؤنڈ میں کچھ ہے موجود لازم، اگرچہ چند دن کے بعد چین کی طرف سے تردید آ گئی، لیکن عام طور پر آپ کو معلوم ہے موجودہ سیاست کا معاملہ جو ہوتا ہے کہ یہ اسی طریقے سے ایک بات آئی، پھر تردید آئی، پھر معلوم ہوا نہیں کچھ تھا، پھر بعد میں کھل کر آ گیا، پہلے وہ کوئی ایک فیلر آیا، اس کے بعد جو ہے رد عمل دیکھ کر، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ موجود، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی سمجھ لیجئے کہ افغانستان کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ یہاں ایک صحیح اسلامی ریاست قائم ہو جائے، اس کا امکان نظر آیا، لہذا سب سے بڑا کولیشن بن گیا۔ اور اس میں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ چین کے بھی، میں سمجھتا ہوں چین آئے گا اس میں، یہ چین کو خود اندیشہ ہے، اس کا جو اتنا بڑا صوبہ سنکیانگ جہاں پہ اکثریت عظیم مسلمانوں کی ہے، وہاں پر بھی تو یہ تحریک، آخر آج کل آپ کو معلوم ہے کوئی ویزا نہیں چاہیے تھاٹ کو، کسی فکر کے لیے تو کوئی نہ ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے، وہ تو جاتا ہے، نہ کوئی پہاڑ روک سکتا ہے، نہ کوئی دریا روک سکتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے جا رہی ہیں، اور افغانستان کا ایک کونا جا کر مل بھی جاتا ہے چین کے ساتھ۔ یہ جو ایک پٹی سی آتی ہے اوپر، واخان کی پٹی جو ہے، اس کا ایک جو ٹپ جو ہے جا کر چائنا کے ساتھ جڑتا ہے، ملتا ہے، چائنا بھی اس کی گویا کہ سرحدوں کے اندر شامل ہے، تو ان کو خطرہ ہے یہاں سے جو ہے ہمارے خلاف جو ہے، اور ہماری اگر یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے صوبہ سنکیانگ کے اندر آ گئی تو ہمارے لیے معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی نظام کے ایک امکان کا معاملہ پیدا ہوا افغانستان میں، لہذا سب سے بڑی جو ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ گویا کہ معلوم ہے بن اسرائیل کو، یہ جو ہمارے ہاں حدیث ہے بیان ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یخرج من خراسان رایات سود لا یردھا شیء حتی تنصب بإیلیاء، خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم لے کر فوجیں جائیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب نہ ہو جائیں جھنڈے پرچم۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا علم انہیں ہے کہ یہیں سے معاملہ شروع ہونا ہے، خراسان سے، حدیث نبوی میں ذکر ہے، لہذا گویا کہ وہ اس کو مسخر کر لینا چاہتے ہیں، وہ اپنے پنجے یہاں تو گڑے رکھنا چاہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ۔ اوباما نے بھی یہ کہا میں عراق سے فوج نکال لوں گا، افغانستان میں مزید داخل کروں گا، یہ اوباما کا بھی ایجنڈا یہی ہے۔ اور اس کے عراق کے معاملے میں اندر ظاہر بات ہے کہ پہلے بھی لوگ نہیں آئے اس کے ساتھ، لیکن وہ بعد میں عرض کروں گا کہ عراق کا معاملہ کیا تھا۔ عراق کا معاملہ صرف دو چیزیں تھیں، اس میں لڑیاں جو تھیں دو تھیں ان چار میں سے، تیل کے ذخائر، اور نمبر دو فرسٹ ایکسٹینشن آف اسرائیل، پہلا جو ہے آغاز ہونا تھا اسرائیل کی ایکسٹینشن، گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم عراق پر، اس لیے کہ جیسے ہی صدام کو شکست ہوئی اور وہ گرا ہے، اس کے مجسمے بھی گرائے گئے ہیں بغداد، شیرون نے جو اس کا وزیر اسرائیل تھا، اس نے کہہ دیا تھا ان قریب عراق پر ہماری حکومت ہوگی، اور پہلے تو ہم صرف فرات تک مانگتے تھے، اب ہمارا مطالبہ جو ہے وہ دجلہ تک ہے،
ٹائگرس تک ہے، وہاں تک حملے۔ تو معلوم ہوا یہ دو، تو عراق میں تو یہ دو چیزیں تھیں۔ افغانستان میں تو یہ گویا کہ افغانستان کا ایک ایجنڈا اور ہے امریکہ کا، اس کو ایک ضرورت ہے۔ ایک اسرائیل کو اس نے کریٹ کیا ہے عالم اسلام کے، عالم عرب کے گویا کہ خنجر کے طور پر، وہاں پر اپنے پاؤں جمائے ہیں اسرائیل کے ذریعے سے۔ اس سے ایک اسرائیل چاہیے ان دی ہارٹ آف ایشیا، ایشیا کے بالکل مرکز کے اندر، قلب میں آ کر کوئی اسرائیلی حکومت کی طرح کی حکومت جو اس کی پشت پناہ ہو اور جو اسی کے اشاروں پر ناچے اور اسی کے ایجنڈے کی تکمیل کے اندر جو ہے اپنے تمام وسائل و ذرائع صرف کر دے، انہیں مطلوب ہے۔ اس کے لیے انہوں نے افغانستان کو منتخب کر لیا ہے۔ یہاں سے تو ہر صورت ان کا پروگرام یہ ہے، بعد میں عرض کروں گا یہ ان کا پروگرام ہے، ہوگا کیا یہ اللہ جانتا ہے، وہ اس کو معلوم ہے، لیکن پروگرام ان کا کیا ہے۔ یہاں سے تو انہوں نے اپنے پنجے جو ہیں وہ گاڑ کر رکھنے ہی رکھنے ہیں ہر حالت کے اندر، چاہے اس کی وجہ سے اب انہوں نے جو کچھ کیا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے پاکستان کے اوپر جو حملے ہیں ان کے، اب پاکستان کے صوبہ سرحد کے سیٹلڈ ایریا کے اندر شروع ہو گئے، بنو کے اندر آ گیا حملہ، اور یہ بڑا ایک ہے۔ ہماری حکومت کہے جا رہی کوئی معاہدہ نہیں، کوئی معاہدہ، اور ان سے برابر آ رہا معاہدہ ہے، ہمارا معاہدہ ہے، ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے ہمارا، یہ سے فریقی ایگریمنٹ ہے۔ افغانستان کی حکومت، پاکستان کی حکومت اور امریکہ اور نیٹو، ان کی حکومت، ان کا معاہدہ ہے، یہ حملے ہوں گے اور ہم مل جل کر رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے تعاون سے کر رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ مغرب سے جو خبر آ رہی وہ یہ ہے، یہاں سے نہیں کوئی معاہدہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم، کوئی ہوگا شاید ہوگا، اگر ہوگا تو مشرف کے زمانے کا ہوگا، کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی ہمارا معاہدہ نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ چھوٹا سا بیان دے دینا، بس 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 اب نہیں، بس اس کے علاوہ نہیں، اب برداشت نہیں ہوگا، اب ہماری ساورنٹی کو آپ چیلنج نہیں کر سکے، لیکن ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے افغانستان کو اپنے بس پڑتے چھوڑنا نہیں ہے، اسے ایک اسرائیل بنانا ہے ان دی ہارٹ آف ایشیا۔ یہ اس کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں اقبال کے میں آپ کو دو شعر سناتا ہوں۔ آسیا، یہ ایشیا کا وہ ہے آسیا، آسیا یک پیکر آب و گلست، یہ مٹی اور پانی کا ایک پیکر ہے، جیسے انسان کا جسم ہے مٹی اور پانی سے بنا، گارے سے بنا ہے۔ ملت افغان دری پیکر دلست، جس طرح انسان کے جسم کے اندر دل ہے تو ملت افغان جو ہے وہ ایشیا کے دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ از فساد او فساد آسیا، اگر وہاں فساد ہوگا پورے ایشیا میں فساد ہو جائے گا۔ از کشاد او کشاد آسیا، اور اگر وہاں کے حالات جو ہے کھل جائیں، بہتر ہو جائیں گے تو وہ جو ہے پورے ایشیا کے اندر راز کھل جائے گا۔ تو اس کو وہ چاہتے ہیں اپنا اسرائیل بنانا، اور جیسا کہ میں نے آپ سے کیا کہ اس کے ضمن میں چونکہ وہ حدیث بھی موجود ہے، اور یقیناً اسرائیلیوں کے علم میں ہوگی، یہ لوگ بہت ریسرچ کرتے ہیں ان کے سامنے، چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صرف ایک درخت غرقد کا ہوگا کہ جو یہودیوں کو پناہ دے گا جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس کے بعد جو یہودیوں کا قتل عام ہوگا تو اس وقت ایک درخت ہوگا جو یہودی کو پناہ دے گا، غرقد، باقی کوئی درخت بھی پناہ نہیں دے گا۔ جو اگر کوئی یہودی اس کے پیچھے چھپے گا تو درخت پکار کر کہے گا کہ اے عبداللہ، اے مسلمان، آ میرے پیچھے یہ چھپا ہوا یہودی سے قتل کر۔ اور انہوں نے اپنے ہاں سب سے زیادہ پلانٹیشن غرقد کی ہوئی ہے، انہیں معلوم ہے۔ اور یہ میرے علم میں نہیں ہے، ہماری زبان میں اس غرقد کا کیا ترجمہ ہوگا، کون سا وہ درخت ہے، اور آیا وہ اسلام کا کوئی درخت ہمارے ہاں ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ہے بتایا گیا کہ اسی درخت کی سب سے بڑی پلانٹیشن ہوئی ہے۔ تو یہ حدیث ان کے علم میں۔ نمبر 3، ظاہر بات ہے کہ سینٹرل ایشیا کے تیل کے ذخائر کے لیے راستہ چاہیے، اور وہ افغانستان سے ہو کے گزرتا ہے۔ تیل کے بہت زبردست ذخائر وہاں موجود ہیں۔ ابھی تو چائنا کوشش کر رہا ہے، وہاں سے اس نے پائپ لائن بچھا دی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہاں سے وہ تیل جو ہے ادھر سے اپنے ہاں لے جائے، لیکن امریکہ کے ایجنڈے میں ہے۔ وہ اصل میں گریٹر بلوچستان بھی اس لیے بنانا چاہتا ہے کہ اس کے راستے سے افغانستان اور وہاں سے ہو کر یہ راستہ بن جائے، یہ در حقیقت جو ہے سینٹرل ایشیا کے تیل کے ذخائر تک، اور پھر وہاں پر بے انتہا منرلز بے انتہا ہے افغانستان کے اندر، اور یہ ہمارے علم میں نہیں جتنے ان کے علم میں۔ ایک زمانے میں جب کہ ابھی وہ جنگ جاری تھی، اور جو ہمارے ہاں کے کچھ سائنسدان، جن میں سے وہ ایک، ان کا نام آپ کو معلوم ہوگا، وہ پھر کچھ جیل میں بھی رہے، کچھ بشیر الدین محمود، ایٹمک سائنسدان کے بارے میں لوگوں کو شک و شبہ میں ڈال دیا گیا کہ وہ شاید قادیانی ہے۔ قادیانی نہیں ہے، مخلص مسلمان ہے، سنی مسلمان ہے۔ انہوں نے جا کر جو جائزے لیے، ان کا کہنا یہ تھا کہ عظیم ترین ذخائر جو ہے تیل کے وہ خود افغانستان کے اندر موجود ہیں، اور جو منرل ویلتھ وہاں پر ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل میں سائنسدان ہیں اور ایٹمک سائنسدان ہیں، ان کی بات ہی ہے۔ اور وہاں پر بھی اگر زیر زمین میٹھے پانی کے اتنے بڑے ذخیرے ہیں کہ پورے افغانستان کو اگر اس کو کے ذریعے سے ان کو ٹیپ کر لیا جائے تو اسے باغ و بہار بنایا جا سکتا ہے۔ اب یہ چیزیں اگر ان کے علم میں ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کے علم میں بھی ہے
اسی لیے انہوں نے سب سے بڑا مرکز جو بنایا ہے وہ در حقیقت افغانستان کو بنایا۔ اس میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، امریکہ جیسی سپر پاور جو ہے وہ اپنے تمام جو ہے آپشن کو ایک ہی نہیں رکھا کرتی، آلٹرنیٹ آپشنز بھی ان کے رہتے ہیں۔ ایک آپشن ان کا ہارٹ آف ایشیا میں ایک اسرائیل کریٹ کرنے کا ایک آپشن یہ تھا، اور شاید اب بھی ہو، کشمیر کو، گریٹر کشمیر، انڈین کشمیر، پاکستانی کشمیر اور ادھر سے گلگت ہنزا ملا کر گریٹر کشمیر، کیونکہ یہ گلگت ہنزا بھی اس زمانے میں سکھوں کی ریاست جو تھی کشمیر کی، ان میں شامل تھے، ان کو بنا کر، اور اس سے یہ کہ چائنا کو کنٹین کرنے کا پروگرام جو ہے وہ بھی مکمل ہو جائے، اور ہارٹ آف ایشیا میں ایک اسرائیل بن جائے۔ آبادی کتنی ہے وہاں؟ بہت تھوڑی ہے، ان سب کو سونے میں بھی تول دے تو وہ ان کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق ان سے جو ہے وہ پالیسیاں بنوا سکتے ہیں۔ تو ان کا ایک آلٹرنیٹ یہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک رابن رافیل ہوتی تھی، اس رابن رافیل کی بیوی کے جو ضیاء الحق صاحب کے ساتھ حادثے کے اندر ہلاک ہوا، سفیر جو تھا، اس کی بیوی مسز رابن رافیل، وہ وہاں پر انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشیا تھی اس زمانے میں۔ اس نے باقاعدہ بیان دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم بھارت سے اس کا کشمیر لیں گے، پاکستان سے اس کا کشمیر لیں گے، ناردرن ایریاز لیں گے، اور پاکستان نے جو کچھ رقبہ دے دیا تھا لداخ کا علاقہ جو چین کو، وہ بھی واپس لیں گے، اور ان سب کو ملا کر ایک گریٹر کشمیر قائم ہوگا۔ وہ تو بھارت اس وقت تک جو ہے وہ امریکہ کے پھندے میں پھنسا نہیں تھا۔ بھارت کے وزیر داخلہ نے کہہ دیا تھا اس وقت فلور آف دی ہاؤس کے اوپر کہ امریکہ کی اپنی نیت خراب ہو چکی ہے کشمیر کے بارے میں، وہ اڑا رہا۔ اب ظاہر بات ہے کہ بھارت بھی اس کی جوڑی میں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور بھی اسکیم سامنے آئی ہے، اور یہ پاکستان کے ایک سرونگ میجر آرمی کے انہوں نے آ کے مجھے بتایا، جو آج کل ناردرن ایریا کے اندر ہی کام کر رہے ہیں، کہ وہاں تو بڑا شدید اندیشہ پیدا ہو رہا ہے کہ اسماعیلی ریاست قائم ہو جائے گی۔ وہاں بہت عرصے سے بہت پیسہ جو ہے اسماعیلیوں نے، آغا خان نے، وہ جو وہاں پر لگایا ہے، اس کی وجہ سے اس کا امکان موجود ہے کہ گریٹر جو ہے وہ اسماعیلی ریاست قائم ہو جائے۔ بہرحال یہ ان کے آپشنز ہیں۔ بہرحال اب آئیے اب پاکستان کی طرف۔ پاکستان کا معاملہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اسلامک فنڈامنٹلزم کا فکری اور علمی گڑھ وہ پاکستان، لہذا اس قلعے کو ختم کرنا، مسمار کرنا جو ہے وہ ان کے لیے لازم ہے۔ نمبر 2، واحد اسلامی مسلمان ایٹمک پاور ہے، تو وہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے اس پاکستان کے ایٹمی دانت توڑنے ضروری ہیں، ورنہ اگر وہ معاملہ شروع ہو گیا تو جو طوفان اٹھے گا پورے عالم اسلام کے اندر عوامی سطح پر، وہ حکومتوں کو بہا کر لے جائے گا، اور اس وقت خطرہ موجود ہے کہ کہیں فنڈامنٹلسٹ حکومت پاکستان میں قائم نہ ہو جائے۔ ان کے ہاتھ میں اگر ایٹمک ہتھیار آ گئے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ استعمال بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے ایٹمک دانت توڑنا یہ ان کے پروگرام میں شامل ہے، کم سے کم دانت توڑ دیے جائیں۔ نمبر 3 یہ کہ چائنا کا گھیراؤ مکمل کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہی آؤٹ لیٹ ہے چائنا کو جو ملا ہوا ہے۔ چائنا نے بہت انویسٹ کیا ہے پاکستان میں، یہ جو شاہراہ ریشم بنائی ہے کتنا پیسہ خرچ ہوا اس کا، کتنے فوجیوں نے اس کی جانیں دی ہیں وہاں پر۔ یہ پہاڑوں کے جو ہے ان کو تو کاٹ کاٹ کر سڑکیں بنانا کوئی آسان کام تھا؟ اس میں ہماری جو ہے آرمی نے بھی کام کیا ہے بہت، لیکن یہ کہ بہت بڑا حصہ اس میں چائنیز کا ہے، انہوں نے بنایا۔ وہ اس کے ذریعے سے پاکستان، اور پھر اس سے آگے گوادر کے ذریعے سے وہ چاہتا ہے کہ یہ جو ہے مڈل ایسٹ کا معاملہ جو ہے اس کے ساتھ اس کے تجارتی روابط جو ہے براہ راست وہ لمبا سفر کر کے، اور چائنا سے وہ پیسیفک اوشن سے ہو کر، پھر ملاکا، اسٹریٹ آف ملاکا سے ہو کر، پھر انڈین اوشن سے گزر کر، اور پھر کہیں پہنچنا مڈل ایسٹ میں، اور کہاں یہ ہے کہ سیدھا شاہراہ ریشم کے ساتھ سے اتر کر اور وہ آ جائے اور وہ گرم پانی جو ہے اس کے بحیرہ عرب کے اس میں پہنچ جائے۔ تو ایک تیسرا پروگرام یہ بھی ہے۔ چوتھا پروگرام کیا ہے؟ بلوچستان کو گریٹر اسرائیل، گریٹر بلوچستان بنا کر ایک تو اس سے وہ راستہ لینا ہے تھرو افغانستان ٹو جو سینٹرل ایشیا کے ڈپازٹ سے آئل کے، اور پھر یہ کہ خود اس کے اندر جو ہے بہت بڑے پیمانے کے اوپر منرل دولت موجود ہے، یہ اس وجہ سے بھی ہے۔ پھر یہ ہے پاکستان کا معاملہ کہ اس کے ایٹمک دانت توڑ کر اور اس سے بھارت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے، پھر جو چاہے بھارت کرے۔ اس میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا، کنڈولیزا رائس کا یہ بیان وہ اب اسی مقام پر ہے جس پر کبھی وہ مسز رابن رافیل تھی، اسی پوسٹ پر اب کون، بلکہ اس سے ذرا اوپر کے اسٹور پر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، یہ تو وزیر لیول پر ہے،
اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ بھارت اور امریکہ مل کر کرے. یہ اس کے آن ریکارڈ ہے. اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو کوئی ادھر سے سنی سنائی ہو. یہ باتیں ان کے سامنے موجود ہیں. اس اعتبار سے بھارت پاکستان کا معاملہ جو ہے اس میں نمبر 2 ہے. نمبر 1 افغانستان کے بعد نمبر 2. کیوں؟ اس لیے کہ اسلامک فنڈامنٹلزم کا علمی اور فکری گڑھ پاکستان. نمبر 2 بلوچستان کے راستے سے ہی جو ہے وہ انہیں گریٹر جو ہے ذخائر جو ہے تیل کے سینٹرل ایشیا کے وہاں تک پہنچنے کا راستہ نکالنا ہے. نمبر 3 چائنا کے گھیراؤ کی تکمیل کرنی ہے. اور یہ سارا جو ہے چائنا نے انویسٹ کیا ہوا ہے اتنا کچھ، اور اس کے سارے نقشے کو ختم کرنا ہے، اس کے پیش نظر ہے. نمبر 4 بھارت کو امریکہ نے جو ایک تحفہ دیا ہے بہت بڑا، اس کی دوستی جو آ گیا ہے، اس کا دوست بن گیا ہے، اس کا الائی بن گیا ہے، اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا ہے، تو آخر کچھ تو قیمت دینی تھی نا. اس کے ساتھ سول نیوکلیئر معاہدہ کیا ہے، اتنا بڑا معاملہ کیا ہے کہ اب اسے کھلی چھوٹ ہے، جہاں سے چاہے دنیا سے وہ جو بھی ہے نیوکلیئر بم بنانے والے جو بھی مصائب جو ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، پرزے ہیں، جو سامان ہیں، وہ جہاں سے چاہے خرید لے، اس کو اختیار ہے، پورا اختیار ہے. تو یہ تحفہ دینے کے ساتھ پاکستان کے ایٹمک دانت توڑ کر پاکستان کو اس کے رحم و کرم پر ڈال دینا ہے. ایک طرف بھارت جو ہے اسکرو کر رہا ہے، ہمیں ہمارے خلاف جو ہے ٹائٹ کر رہا ہے، پانی کے ذریعے سے ہمیں گویا کہ گھٹنوں کے بل گرانے کے لیے اس کا پورا نقشہ بنا ہوا ہے. وہ اس پورے علاقے کو، پنجاب کے علاقے کو پورے کو وہ ریگستان دوبارہ، جیسے باریں کبھی ہوتی تھی، نیلی بار اور فلاں یہ باریں جو ہوتی تھی، یہ سب صحرا تھے، یہ سب صحرا کے اندر تبدیل ہو جائے گی. اس کے بعد نمبر 4 پر ان کا پروگرام سعودی عرب اور شام کا بھی ہے. سعودی عرب کیوں ہے؟ سعودی عرب جو ہے سورس ہے وہابزم کی، اور وہابزم جو ہے اس نے در حقیقت جو اسلامک فنڈامنٹلزم ہے بنیادی، اس کو جو ہے بہت تقویت دی ہے دنیا کے اندر. اور اس کو بھی وہ فنڈامنٹلسٹ کی حیثیت سے وہابزم کو بھی گالی کے طور پر استعمال کرتا ہے ویسٹ. اور ظاہر بات ہے کہ وہاں پر آپ کو معلوم ہے وہاں کے نظام تعلیم میں قرآن شامل ہے، انٹیگرل پارٹ ہے اس کا. وہاں تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اب ظاہر بات ہے انہوں نے یہ تو کر دیا حکومت نے امریکہ کی منشا پر کہ وہ اپنے نصاب میں سے جو کتابیں ہیں نصابی، ان میں سے جہاد اور قتال کی آیات نکال دی، ان میں سے جو عیسائیوں اور یہودیوں کے خلاف آیات ہیں وہ نکال دی، تاکہ نوجوان نسل کے ذہن میں وہ آیات نہ آئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، نہ پڑھے لوگ یہ. لیکن قرآن کو تو نہیں بند کر سکتا سعودی عرب. قرآن تو ان کی رگوں پے میں ہے، قرآن تو پڑھا جا رہا ہے، قرآن تو پڑھا جائے گا، پڑھا جاتا رہے گا. لہذا اس کے ہاں وہ بھی فنڈامنٹلزم کا چونکہ بڑی سورس ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہولی سائٹس کے اوپر جو ہے حملہ کرنے کا معاملہ امریکہ میں آ چکا ہے. اب آخری بات یہ ہے کہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو ان کا نقشہ ہے. لیکن یہ کہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے اسلام میں جیسے ہی غربت کا آغاز ہوا تھا، تجدیدی مسائل کا بھی آغاز ہو گیا تھا. یہ تجدیدی مسائل جو ہیں 1400 برس میں تدریجاً بڑھتے 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 وہ اب اپنے کلائمیکس کو پہنچنے والی ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے تجدید کامل جو ہے اللہ کے دین کی ہو کر رہے گی. اور یہی در حقیقت ان آیات میں سے تیسری آیت کا مطلب ہے. یہ جو فرمایا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، یہ تجدید کا چاند رفتہ رفتہ جب کہ بھرتا ہے. وہ چاند ایک پہلے دن کا ہلال ہے، پھر ہے دوسری تیسری چوتھی 14 صدیوں میں آ کر اب اسلام کی تجدید کامل ہونے والی ہے. یہ وہ وقت آ چکا ہے جب مجدد کامل کا ظہور ہوگا، اور اسی کے ضمن میں مختلف تجدیدی مسائل جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی تجدیدی مسائل یہ عالم اسلام میں چل رہی ہیں، ہندوستان پاکستان میں بھی چل رہی ہیں، پاکستان میں خاص طور پر. تو اس حوالے سے یہ اس آیت کا جو تیسرا جو حصہ ہے ان آیات کا، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق. یہ تجدید کا کام بھی جیسے نبوت کی تکمیل ہوئی تھی وہ بھی کئی ہزار برس میں جا کر ہوئی، حضرت آدم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی ہزار برس تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت تدریجاً. اسی طریقے سے یہ جو تجدید اب ہونی ہے، تجدید دین، تجدید اسلام اور کامل تجدید، اس کا بھی وقت اب آ گیا ہے. تو ہونا تو یہ ہے، البتہ یہ کہ اس سے پہلے مسلمانوں کو کچھ زخم لگنے ہیں، ہمیں کچھ سزائیں ملنی ہیں. ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، بالآخر اسلام کا غلبہ ہوگا پوری دنیا میں. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے،
یہ ہو کر رہے گا، لیکن اس سے پہلے عالم عرب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سختی یا کوئی عذاب کے کوڑے، اور اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم پر، کیونکہ نمبر 2 مجرم ہم ہیں، ہم نے اسلام کے نام پر ملک بنایا اور 61 برس ہو گئے، وہ اسلام ہمارے سامنے کہیں نہیں ہے، وہ اسلام کا نظام عدل اجتماعی کہیں نہیں ہے، لہذا ہم مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں۔ اللہ معاف کر دے، ہمیں اور مزید مہلت دے دے، اس کے لیے دعا ہم کر سکتے ہیں، لیکن اونچ نیچ ہونے کے بعد لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، لازماً تم چڑھو گے درجہ بدرجہ، یہ ہونا ہے، ہو کر یہی رہے گا بالآخر کہ اسلام کا بول بالا ہوگا اور تجدید ہوگی دین کی کامل انشاءاللہ العزیز۔ اب اس میں ہر شخص کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ سوچے اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ ایک کام ہونا تھا وہ ہو گیا، حضور کے دستے مبارک سے ہو گیا، ابو جہل محروم رہ گیا، ابو لہب محروم رہ گیا، وہ محروم رہے، ابو بکر جو ہے آگے آ گئے، اور علی آگے آ گئے، عمر آگے آ گئے، حمزہ آگے آ گئے۔ تو یہ تو پھر ہر شخص کا اپنا معاملہ ہے، کون آگے رہتا ہے کون پیچھے رہتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، اب جو چاہے وہ آگے بڑھ جائے، جو چاہے پیچھے رہ جائے۔ ایک دفعہ جو ہے نبوت کا خورشید تو طلوع ہو چکا ہے، اب کون ہے جو آگے بڑھتا ہے تصدیق کرتا ہے، اور کون وہ ہے جو پیچھے رہ جاتا ہے۔ پیچھے رہنے والے محروم رہ جائیں گے، سامنے آنے والے تصدیق کرنے والے یہ اللہ کی رحمتوں کے اہل قرار پائیں گے۔ اسی طرح اب ہے تجدید کامل تو ہونی ہے، ہو کر رہنی ہے، لیکن یہ کہ اب اس کے اندر کون ہے کہ جو اپنا حصہ ڈالنے کو تیار ہو، کون اپنے جسم و جان کی توانائیاں اس کے اندر صرف کرنے کو تیار ہو، کون اپنے مالی وسائل و ذرائع کو اس کے لیے صرف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔